تقلید کرنے کے لیے ایک بنیادی ان کی وہ رسالہ چاہیے نا جس پہ عمل کیا جائے۔ وہ موجودہ رہبر کی اس وقت در حال حاضر وہ تقلید نہیں کر سکتا۔ لیکن ابھی تک تو ان کا کوئی فتویٰ آیا نہیں ہے نا، انہوں نے ابھی کوئی ایسا فیصلہ سنایا نہیں ہے، وہ تو ایسی کوئی بات بتائی نہیں۔ اور مغربی پروپیگنڈا یہی تھا، ایک طرف سے ان کو بدنام کیا جاتا تھا پروپیگنڈا کے ذریعے کہ بہت زیادہ وسائل انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، پوری ایک کیا کہتی ہیں انہوں نے امپائر کھڑی کی ہوئی ہے، بزنس امپائر ہے کیا نہیں ہے، اور یہ ساتھ یہ سکسیسر بھی ہیں۔ تو اسی وجہ سے شاید انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ روک دیا تاکہ یہ لوگوں کے ذہن میں نہ آئے کہ میں چاہتا ہوں کہ رہبر بنوں۔ کئی دن میں نہ ہوگی فلحا، اگر کوئی نشانی ہم چھین لیتے ہیں لے لیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی نشانی ہم پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سول سینکچوری کی پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ استاد سید سلمان نقوی صاحب۔ خیریت سے ہیں آپ قبلہ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمد للہ سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تقریباً 48 گھنٹے ہو چکے ہیں اور اس خوشخبری کی تازگی ابھی تک دلوں میں باقی ہے پورے عالم تشیع کے لیے کہ ہمارے رہبر معظم جو کہ اس وقت آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی ہیں، ان کا انتخاب جو کہ منظر عام پہ آیا ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کب پتہ چلتا ہے کہ صحیح رہبر منتخب ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ رہبر سب سے جو اچھی چوائس تھی وہ ان کا تعین کیا گیا ہے، جب آپ کا دشمن یہ کہنا بھی مجبور ہو جائے کہ وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے ان کے چوز ہونے سے۔ آپ کو تب احساس ہوتا ہے کہ صحیح رہبر چوز ہوئے ہیں جب دشمن اتنے بلینز آف ڈالرز ایک جنگ میں انویسٹ کرنے کے بعد بھی سسٹم کو اس حد تک بھی چینج نہ کر سکے کہ حتیٰ ان کا جو مشہور نعرہ تھا رہبر خامنائی رہبر، حتیٰ اس کو بھی آپ چینج نہ کر سکیں۔ اور صحیح رہبر کا تعین کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو نئے رہبر ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی رضی اللہ علیہ، وہ گفتار میں رفتار میں بالکل رہبر شہید قائد امت آغا آیت اللہ خامنائی کی شبیہ ہو۔ آج لیلۃ القدر کی بھی رات ہے۔ در ضمن عرض تسلیت و تعزیت برائے شہادت رہبر اول امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آج کے جو رہبر معظم ہیں ان کے بارے میں تھوڑا ہمیں آپ پلیز ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ آگاہی دیں۔ تو بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے کہا کہ خداوند متعال کا شکر ہے کہ مجلس خبرکان کاؤنسل آف ایکسپرٹس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو، ان کی دلوں کو اس طرف مائل کیا، اور وہ آئندہ جو رہتا رہی جو کہ صرف عالم تشیع کے لیے قائد نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کے لیے قائد اور رہبر ہے، ولی امر مسلمین ہے، ان کا انتخاب کیا۔ اور یہ جو سلسلہ تسلسل ہے قیادت کا، امت کی امامت کا، وہ اس کو قائم رکھا اور برقرار رکھا، اس کے باوجود کہ دشمنوں کی کوشش تھی کہ اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے، یا اس میں اپنے مرضی کی کے فرق کو دے آئیں۔ تو وہ تو ظاہر ہے اس کا امتحان نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس شب کی مناسبت سے بھی شہادت کا جو شب ہے مولا کائنات محمد علیہ السلام کی، اس سے بھی ہمیں
सबक लेना है और इसी तरह शहीद कायद उम्मत इमाम खamenei की शहादत से सबक लेना है और इस्तिकामत और सब्र इस्तिकामत और मुज़ाहमत के पैगाम को आगे बढ़ाना है। ज़ाहिर ख़ुबरगान का मजलिस ख़ुबरगान का बड़ा हसास वो काम था जिसको उन्होंने बखूबी सरअंजाम तक पहुँचाया। उनके लिए इस बात की ज़रूरत थी कि वो जो शराइत में क़यादत के, रहबरी के, इमामत उम्मत के, वली अम्र मुस्लिमीन के लिए जो शराइत हैं या तवाइफ हैं उनको सही तरह से उनकी जांच पड़ताल करें और देखें कि वो किस शख्स में पाए जाते हैं। हमने शायद पहले भी अर्ज़ किया है कि ऐसा नहीं है कि लोग जो है अपने आप को पेश करें क़यादत के लिए और कहें कि हम इस सिलसिले में हाज़िर हैं, उम्मीदवार हैं कि हमें कायद बनाया जाए। ऐसा नहीं, बल्कि ख़ुबरगान का मजलिस ख़ुबरगान का मसला ये है कि उस बात को अंदाज़ा लगाएँ, मालूम करें, कष्ट करें, डिस्कवर करें कि कौन उम्मत में इस अहलियत का मालिक है। ज़ाहिर है कि उम्मत जो है उनकी तरफ से ही काम हो रहा है क्योंकि हम एक इलाही निज़ाम के वारिस हैं, इलाही निज़ाम को चला रहे हैं लेकिन उसका क्या कहते हैं दारोमदार अवाम की हिमायत पर है, अवाम की बैअत पे है। वैसे तो हम देखते हैं कि मौला कायनात इमाम मासूम थे, वली अम्र मुस्लिमीन यानी वली आज़म थे, इमाम उम्मत थे, सब कुछ थे लेकिन अवाम ने साथ ना दिया, वो खाना नशीन हो गए। खैर इसी तरह उनकी शहादत भी इसी गुरबत में हुई, इसी मज़हब में। तो हमें कि जब इंसान एक ऐसे इलाही निज़ाम के क़याम के लिए जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है तो उसमें एक तो ये कि बासलाहियत इंसान का इंतख़ाब ज़रूरी है और उसके लिए उसे कष्ट करने की ज़रूरत है, उसको डिस्कवर करने की ज़रूरत है और फिर उसके साथ ज़िम्मेदारी अवाम की है कि बैअत करें, उसके साथ उसकी हिमायत का ऐलान करें। बैअत का मतलब ये है कि उस कहें कि हम आपके मुत्तई हैं, हम आपके हर फरमान पे कुर्बान होने को तैयार हैं और अगर आप जिहाद का हुक्म देती हैं, आप अगर दिफा का हुक्म देती हैं, जो भी हुक्म देते हैं हम आपके सामने सरे तस्लीम खम है। हिमायत और तायद का मतलब और बैरत का मतलब यही है कि हम आपके अहकाम पर अमल करने के लिए तैयार हैं। तो ये 2 काम खबरगान के ज़रिए अंजाम पाते हैं। तो ये कष्ट करते हैं वो ऐसे फ़र्द को जिसके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं और एक दूसरी तरफ से अवाम की तरफ से चुने गए हैं लोग, लिहाज़ा वो अवामी हिमायत और बिलअत की एक तरह से अंजाम दे रहे होते हैं। यानी खबरगान के एक तरह से 2 काम हैं, एक काम कष्ट है और दूसरा है बैअत और हिमायत। वो जो शराइत और तवाइफ उनको तलाश करने हैं, वो बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में हैं। एक है इल्म फ़क़ाहत, इल्मी शराइत, इल्मी कवायद कि वो जो वली है, रहबर है, सरपरस्त है, विलायत रखता है, उसके अंदर इल्मियत होनी चाहिए, फ़क़ाहत की रखता है। फ़क़ीह होना चाहिए, फ़क़ीह जामे शराइत होना चाहिए। ऐसा फ़क़ीह जो कि कुरान और सुन्नत से हुक्म इलाही का इस्तेमाल कर सके। दूसरी शर्त उसमें जो है तक़वा है, अदालत है कि वो ख़ुद भी अहकाम इलाही पर अमल पैरा हो, वाजिबात को अंजाम दे, मुहर्रमात को तर्क करे। इसी तरह मुस्तहक़ात पर अमल जिस हद तक कर सकता है करे और मकरूहात को भी जिस हद तक हो सके तब तर्क करे। हत्ता मुबाहात के अंदर भी एहतियात बाज़ करनी पड़ती है। तो इस मकाम पे हो कि दर्जे इस्मत का दर्जा तो नहीं है, लेकिन उससे पहले जो दर्जात मुमकिन हैं वहाँ तक पहुँचना हो, वहाँ उसके करीब हो। जैसे हम देखते हैं कि इमाम ख़ुमैनी मुख्तसर से हुआ और इमाम साहब नहीं मुक़द्दस सिर इसी तरह इल्म व फ़क़ाहत भी रखते थे, तक़वा और अदालत भी जो आला दर्जा था उसके उनके अंदर मौजूद। फिर तीसरी शर्त जो है, जो और मुतअद्दिद शराइत का मजमूआ है कि उनके अंदर कफ़ाअत होनी चाहिए। कफ़ाअत एक लफ्ज़ होता है अरबी में किफ़ायत, जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है किफ़ायत, काफ़ी होना। एक होता है कफ़ाअत
یعنی ان کے اندر صلاحیت و شائستگی ہونا، کمپیٹنسی ہونا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی کفو نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، اس صلاحیت تک کا کوئی نہیں ہے، اس اہلیت کا مالک ہے۔ میاں بیوی کو بھی ہم کہتے ہیں آپس میں کفو ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے کمپیٹیبل ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ازدواجی رشتے قائم کرنے کے اندر ان میں صلاحیت و شائستگی ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح کفاءت جو ہے رہبری غیر اولی امر مسلمین ہے، امت کے قائد ہیں، امت کے سرپرست ہیں، اور وہ روحانی ارتباط جو ہے وہ بھی قائم کر رہے ہیں، معالجت جو ارتباط ہے خدا نے متعال سے وہ بھی امت کا قائم کر رہی ہیں، اور اسی معالجت اور روحانیت کے سائے میں ہوں تب مختلف جو امور و شؤون ہیں امت کے، ان کو بھی ان کی بھی سرپرستی کر رہے ہیں، سیاسی، اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، جو بھی آپ معاشرتی سوچ سکتے ہیں، جو امور فردی حالت سے نکل کے اجتماعی حالت میں آتے ہیں، ان سب کی سرپرستی کری، یعنی وہ معنویت اور رشتہ اللہ تعالیٰ سے ربط بھی قائم رکھنا ہے اس کے سائے میں۔ تو یہ تین چیزیں عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ آیت اللہ سید مشتبہ خامنئی متظل علی، خدا ان کے کیا کہتے ہیں، انہیں ان کا سایہ ہم سب کے ہمارے سروں پہ برقرار رکھی، ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور اپنے والد مرحوم اور امام خمینی مرحوم کی جو نقش قدم ہیں ان پر عمل کر سکیں، اور اسی طرح امت کو آگے لے جا سکیں، اور انشاءاللہ امام زمانہ کا جو جلد سے جلد ظہور ہو، وہ پرچم جو ہے اس نظام کا ان کے دست مبارک سے مولانا امام زمانہ کے دست مبارک میں منتقل ہو جائے گی۔ تو پہلی شرط جو ہے وہ فقاہت کی، وہ آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنئی کے بارے میں خبردان نے اس کا احداث کیا، یعنی اس کے بارے میں یقین حاصل ہوا کہ وہ اس شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ ان کے بارے میں جو بایوگرافی آئی ہے، زندگی نامہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی کم عمری میں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہاد و شہادت کا سلسلہ جو ہے اس میں جنگ جو تھی ایران عراق کی جنگ، اس میں بھی شریک ہوئے تھے اس کم عمری میں۔ تو شاید 18 سال بھی عمر نہیں ہوگی یا اس سے بھی کم ہوگی جب وہ شریک ہوئے تھے ان جنگوں میں جو ایران اور عراق کے درمیان شروع انقلاب کشتی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اس کے بعد وہ حوزوی تعلیم میں انہوں نے قدم رکھا، اور حوزوی تعلیم مختلف بڑے بڑے اساتذہ سے حاصل کی، دینی تعلیم اور حوزوی تعلیم، اور اس کے اندر اس منزل پہ پہنچے خود سے انہوں نے آہستہ آہستہ درس شروع کر دیا، اور جیسے لکھا ہے ان کے زندگی نامے میں، اب ان کے والد شہید نے خود نصیحت کی کہ چونکہ ہم جو ہیں اوزائدیہ کی نصاب میں تجدد کے قائل ہیں، تبدیلی کی قائل ہیں، لہٰذا جو آیت اللہ رحمہ شہید محمد باقر الصدر نے کتاب اس خلقات الاصول لکھی ہے اس سے استفادہ کریں۔ انہوں نے نہ صرف اسے پڑھا اور سیکھا بلکہ اس کو پڑھانا بھی شروع کر دیا، اور سیکھا جو دوسری کتب ہیں ان کی بھی تدریس شروع کی، جو سطور کی کتب پیدا کی ہیں، اور اس کے بعد پھر درس خارج شروع کر دیا، اور درس خارج جو ہے تقریباً کافی سال چلنے کے بعد جب کورونا آیا تو ان کو سب لوگوں نے درسوں کو جو ہے آن لائن کر دیا تھا، پر وہ تعطیلی کا شکار ہو گئے تھے۔ تو اس وقت جب انہوں نے درس کورونا کی وجہ سے معطل کیا تھا تو سینکڑوں ان کے شاگرد تھے درس خارج کی جو ان سے استفادہ کرتے تھے، تو انہوں نے فقہ و اصول میں بھی بہت کام کیا، اس کے علاوہ دوسرے علوم پہ بھی ان کی دسترس میں انہوں نے حاصل کی، اور درس خارج میں جب پھر دوبارہ سے یہ شروع ہوا کورونا کے بعد آن لائن شروع ہوا شاید، تو اس میں سینکڑوں نے جو ہے اپنا نام لکھوایا، شریک ہوئے، اور یہاں تک بات پہنچی کہ شاید پچھلے سال کی بات ہے کہ ہمیں سننے میں آیا کہ انہوں نے اپنے درس کو جو ہے آن لائن درس کو بھی معطل کر دیا، تاکید کر دی ہے، کیونکہ اس میں سینکڑوں لوگ شریک ہو رہے، اور انہیں شاید یہ پسند نہیں آئی بات کہ دوسرے اساتذہ کے اتنے شاگرد نہیں ہیں، میرے کیوں اتنے ہیں، اور انہوں نے لہٰذا بہت ہی ایک طرح سے اصلاح کے جذبے سے اور ایک معنوی
اس سوچ کے انداز کی نہ اس کو ترک کر دیا، قطع کر دیا، جس پہ ان کے سینکڑوں شاگردوں نے ان کے والد صاحب مرحوم کے نام خط لکھا کہ آپ ان سے فرمائیں کہ وہ دوبارہ سے درس کا آغاز کریں۔ لیکن ظاہراً اپنے والد کو وہ قائد کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ کس وجہ سے انہوں نے اس درس کو معطل کیا ہے، اور اس کی جو معنوی جو پہلو ہیں ان کو سامنے پیش کیا، تو شاید آ، وہ بھی قائد ہو گئے، وہ بھی مان گئے۔ تو بہرحال لیکن جو انہوں نے اپنی درس سے ان سب کو لکھا بھی ہے، اور ایک کتاب ہے العروۃ الوثقیٰ، جتنے بھی فقہا ہیں جو اپنے اجتہاد کو پیش کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں درس خارج کے ساتھ ساتھ اپنی نظر کو عروے کے اوپر اس کی حاشی میں بھی لکھتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی صاحب نظر اور صاحب رائے ہیں، اور ظاہراً یہ کام ہم نے شروع کر دیا تھا، اور یہ کتابیں نشر ہونے کے لیے کیا آمادہ ہیں۔ تو بہرحال ان کی علمی صلاحیتوں کے بارے میں فقاہت کے اعتبار سے، اسی طرح تفسیر کے حوالے سے اور دوسرے علوم کے حوالے سے جو ہے بزرگان کے لیے یہ بات واضح تھی کہ ان سے وہ کافی حد تک اس معاملے میں ان کی جو وہ ان کے اندر صلاحیت ہے موجود ہے، وہ صلاحیت ہے۔ اسی طرح تقوی اور عدالت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو ان کا سلوک ہے، برتاؤ ہے، وہ یہی بات کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ گمنام رکھا، کبھی ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ ان کا کوئی عہدہ ہے، کوئی ان کا کبھی میں نہیں کہا سنا کہ واقع نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، وہ کبھی بھی پبلک لائف میں نہیں آئے، کیونکہ انہوں نے نہ انتخابات کے ذریعے کوئی عہدہ حاصل کیا، نہ کسی اور طرح سے۔ تو خود ان کے والد صاحب نے بھی ان کو اس حوالے سے ایک طرح سے پیچھے رکھا اور سامنے نہیں دیکھ رہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ خاندانی سلسلے ہوتے ہیں وہاں پہ سبھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں سیاست میں، اور ریاست باپ سے بیٹے تک موروثی معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو انہیں ایک جیسے ایک صدر کی مانند جو ہے نا، جو صدر میں جو کیا کہتے ہیں مورتی ہے، اس طرح سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں جیسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے کم از کم خیال نہیں تھا کہ وہ اس تمری میں انہوں نے ان اس زمانے میں محاذ جنگ میں بھی شرکت کی ہے، جو 40 سال پہلے جنگ تھی، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا، اس حد تک انہوں نے ان کے بارے میں ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ یہی کہ ان چیزوں کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، ان کو جا کر نہیں کیا جاتا، بیان نہیں کیا جاتا، وہ خود ایک بڑی علامت ہے اس بات کی کہ وہ شخص جو ہے اس حوالے سے دیندار ہے، اس حوالے سے کہ وہ فرض کریں کہ متدین ہے، وہ نہیں چاہتا اس کی اپنی شہرت ہو، اپنے نام کے لیے وہ نہیں کرتا، اسی وجہ سے جب وہ محاذ جنگ پہ بھی تھے تو ان کے ساتھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنا نام انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا، میں حسینی ہوں، یعنی اب کے ظاہر والد مرحوم کا نام ہے سید ابی حسینی کا، خامنئی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس زمانے میں ظاہر ہے ان کے والد صدر تھے، صدر ہندوستان جمہوریہ تھے، تو وہ کیا جب اپنے محاذ جنگ پہ گئے تھے تو طے سکتے تھے کہ بھائی میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن انہوں نے اس کا بھی اظہار نہیں کیا، تو ایک طرح سے پردہ رکھا اپنے اوپر۔ تو یہ باتیں بہرحال ہیں جو ان کے تقوی کی نشانیاں ہیں، اور ظاہر فقران کی بھی بات واضح ہے۔ چوتھی تیسری بات یہ کہ البتہ کہ ان کے پاس وہ انتظامی صلاحیت، قیادت کی صلاحیت اور رہبری کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اب ان کے والد صاحب تو کیا کہتے ہیں قیادت سے پہلے، رہبری سے پہلے صدر جمہوریہ تھے، 7-8 سال ان کے پاس تجربہ تھا، تو لہٰذا ان کے بارے میں بھی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ ایسا ان کو کوئی موقع نہیں ملا، بلکہ انہوں نے خود ہی نہیں اس موقع سے استفادہ کیا، اور اس کے بارے میں کہ ان کو پبلک لائف میں کوئی عہدہ ملا ہو کہ یہ تو نہیں ملا، تو لہٰذا کیسے پتہ چلا سکتا ہے کہ ان کے پاس کی صلاحیت ہے؟ تو پھر ظاہر ہے خبردار نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو ہمیشہ سے مشتبہ جبکہ دوسرے نمبر پہ ہیں، پہلے نمبر کی فرزند نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ ہیں، دوسرے درجے پہ ہیں، لیکن اہم امور میں وہ اپنے والد صاحب مرحوم شہید کے ساتھ 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 تھے، ان کے ساتھ شریک کار تھے، ان کی مشاورت تھے، مشیر تھے ان کے، اور ان کی طرف سے بہت سارے کام انجام دیتے تھے، تو لہٰذا جو قیادت اور ریاست کی جو اندرونی جو باتیں ہیں، جو بہت ہی اہم باتیں ہیں، ان سے واقف تھے، اور یقیناً ان پہ عبور تھا، کیونکہ
یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اس دوران جو مملکت اور حکومت چلانے کے جو امور ہیں ان میں بھی انہوں نے علمی طور پر کام کیا ہے، اور بہت سارے یہاں جہاں پہ فقہی اور علمی مسائل پہ جدید انداز سے ان کو دیکھا ہے، اسی طرح ریاستی امور کو بھی انہوں نے اسی زمانے میں اچھی طرح نزدیک سے دیکھا ہے کہ اور اس کے بارے میں چاہے وہ اقتصاد و معیشت کی بات ہو، چاہے جو جدید علوم اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے امور ہیں ان کے اندر جو پیش رفت کی بات ہے، یا اسی طرح پھر اور بھی امور جیسے ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے، مسکن کا مسئلہ ہے، یعنی وہ ایسے مسائل جو کہ عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کو بہتری زندگی دینے کے لیے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ اس پہ علمی کام کیا ہے، مشاورت کی ہے، سوچ انہوں نے اپنی بنائی ہے، تو لہٰذا ان امور سے وہ اچھی طرح واقف، تو لہٰذا یہ تینوں شعبے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں برکھا یہ دیکھا کہ یہ بہترین انتخاب ہے جس کے اندر تمام باتیں مجتمع ہیں، خاص طور پہ یہ بھی کہ آپ کو یہ کہے کہ جی موروثی ہو گیا معاملہ، نہیں، موروثی ہونا کوئی معنی نہیں ہے، موانع میں سے نہیں ہے کہ اگر کسی کا باپ جو ہے اگر وہ سرپرست تھا، آ- ولی تھا، تو اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ موروثیت جو ہے وہ آ، ایک شرط نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی چونکہ باپ بادشاہ ہے لہذا بیٹا بھی بادشاہ بنے، یہ اس کام کی نظر سے مذہب اہل بیت نے بنا ہے۔ اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کا بھی اسی طرح سے ہی ہے، ظاہر ہے ائمہ ظاہر ہے ائمہ تعلیم علیہ السلام کا مسئلہ ایسے ہی ہے، موروثی ہے، موروثی ایک طرح سے، لیکن موروثیت شرط نہیں ہے، شرط صلاحیت و اہلیت ہے، لہٰذا ہمارے ائمہ تعلیم جو تھے بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ دوسرے فرزند امام بنے، امام مصطفی جعفر علیہ السلام جو ہے ہم سے پہلے امام حضرت جعفر علیہ السلام کے اولاد حضرت اسماعیل تھے جو پہلے فرزند تھے، لیکن وہ بعد فوت ہو گئے تھے، لیکن ان کے بارے میں تھا کہ یہ صلاحیت رکھتی ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے شش امامیوں کا سلسلہ جدا ہوا، یا خود امام زین العابدین امام حسین کے دوسرے فرزند تھے، اور موروثی ہونا کوئی یہ ایک شخص چونکہ کیا کہتے ہیں فرزند ہے لہٰذا وہ اس کے اندر اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر اہلیت ہے صلاحیت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور بلکہ بہتر ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خاندانی شخص ہے جو کہ ایک ایسی خاندان میں اس نے پرورش پائی ہے جہاں پہ تمام اچھائیاں پائی جاتی ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں شہید کے امام کو تو خود آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی خوبیوں کے مان یقیناً وہ خوبیاں ہم کے فضل میں منتقل ہوئی۔ اور بہرحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ٹرمپ بدبخت نے جو ہے شیطان صفت اور فرعون صفت آدمی جب وہ کہتا ہے کہ مجھے منظور نہیں ہے تو یہی کافی ہے کہنے کے لیے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو، اور ہم تمہاری رائے کے اور مرضی کے مقابلے میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ انہیں کو چن رہے ہیں، ممکن ہے اور لوگ بھی ہوں، اور عین ممکن ہے جو ایک ہفتہ 10 دن لگے ہیں اس میں انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کوشش کی ہو کہ دوسرے افراد کی طرف جائے بات، اور انہوں نے چند یعنی کہ یہ کام ممکن ہے کہ تاخیر کی وجہ ہی یہی بنی ہو کہ انہوں نے اس شروع میں اپنے والد صاحب مرحوم کی طرح شہید کی طرح انہوں نے شروع میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا حکمران کا جو اجلاس اس وقت ہوا تھا اس کی کلپ پہ نظر آتی ہے کہ سب کھڑے ہو گئے ہیں اور وہاں وہ نہیں بیٹھے ہیں، اور وہ انہیں منظور نہیں ہے کہ وہ اس عہدے کو اپنی ذمہ دی، تو اسی کا عین ممکن ہے انہوں نے بھی استمکاق کیا اور اس بات سے انہوں نے وہ کیا ہو اتفاق نہ کیا ہو، لیکن ظاہر ہے دوسروں کے پاس بات کہی ہوگی تو انہوں نے کیا کہا ہوگا، لیکن یہ حالات وہ ہیں جس میں تو جس نے بھی قبول کرنا ہے کوئی شہادت کے لیے تیار ہونا ہے، یعنی جیسے بدبختوں نے دشمنوں نے کہا ہوا ہے کہ جو بھی رہبر بنے گا ہم اس کو ماریں گے، وہ مار بھی سکتے ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو محفوظ بھی رہیں گے انشاءاللہ، لیکن خطرناک ترین میرے خیال میں منصب ہے اس وقت دنیا کا، سب سے خطرناک ترین سیٹ ہے جو انہوں نے سنبھالی۔ ایسے ہی تو لہٰذا ساری باتیں ہیں، اور مجموعی طور پر الحمدللہ، اور پھر یہ جو جنگی حالات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے عوام کے اندر ایک جذبہ ہے اور سب آنکھوں کو نکل کے
یہ 7-8 جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو راتوں کو سڑکیں جو ہیں بھری ہوئی ہیں عوام سے، جو کہ انقلاب کی حمایت میں، نظام کی حمایت میں، سوگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر جب سے اس انتخاب کا اعلان ہوا ہے تو پھر اسی طرح بیعت کے لیے اور حمایت کے لیے بھی سڑکوں پہ نکلے ہیں، اور اس کے باوجود کہ بمباری ہو رہی ہے لیکن وہ بدستور جو ہے مستقل طور پر عوام جو ہے اپنی جذبات کا اظہار کرنی اور اس انتخاب سے ابھی خوشی اور اس انتخاب کو دل سے لگانی، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ اب تک کہتے تھے کہ لطف خدا برسر ماں آمن ای رہ ماں، اب یہ نعرہ اسی طرح رہے گا جیسے پہلے تھا، اس میں تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں ہے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، اور آپ کی یہ ظاہر ہے سن کے تو ڈیفینیٹلی یہ لگتا ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی تھی امام رہبر شہید کی۔ ام، اچھا ایک سوال مجھے کریکٹ کیے گا اگر میں غلط ہوں خدا تو یہ لوگ یہ نا قرآن میں کوئی خدا کا وعدہ بھی ہے کہ ہم کوئی نشانی ہم لے لیتی ہیں، ہاں ان الفت سے ہاں خیر منہا مثلہا، اگر کوئی نشانی ہم چھین لیتے ہیں لے لیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی نشانی ہم پیش کریں کیا بات ہے۔ انشاءاللہ۔ ایسے ہی ایک جی بالکل۔ اچھا ایک قبلہ میں چیز کے بارے میں کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا کہ جو پہلی شرط آپ نے فرمائی ہے جس کو مجلس خبرگان پرکھتی ہے، فقیہ ہونا، فقیہ ہونا اور مرجع ہونا میں آیا فرق ہے؟ اور جہاں تک تعلق ہے ان کے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا اس وقت مرجع اور عالم ہونے کے حوالے سے، تو یہاں پہ سوال ظاہر ہے یہ پیش آتا ہے کہ اس وقت جو آغا رہبر شہید کے مقلدین تھے وہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی تقلید میں جاری رکھ سکتے ہیں اپنی تقلید؟ اور یہ بھی ذرا کلیریفیکیشن کر دیں کہ آیا مرجع ہونا بھی شرط ہے اس میں سے، یا صرف فقیہ ہونا، ان میں آیا فرق ہے بھی ہے دونوں میں یا نہیں؟ میں کم علم ہوں تو اس پہ پلیز رہنمائی فرمائیے گا۔ یہ جیسے شاید ہم نے پہلے بھی کسی ایک پوڈ کاسٹ میں عرض کیا تھا کہ فقیہ ہونا، مجتہد ہونا تو ایک بیس لائن ہے، تھریشولڈ لیول ہے جو سب کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ شرط ہے مرجع تقلید ہونے کے لیے بھی اور ولی فقیہ ہونے کے لیے، دونوں کے لیے شرط ہے۔ یعنی فقاہت ایک کوالیفیکیشن ہے، ایک جو نالج انسان کے پاس ہونا چاہیے فقاہت کی لیول کا ہونا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ مرجع تقلید کے لیے عالم ہونا شرط ہے، یعنی فقاہت کے علاوہ عالم ہونا شرط ہے، یعنی اکثر فقہا کا علماء کا خیال ہے کہ عالمیت شرط ہے، پاس کا کہنا تھا کہ نہیں عالمیت شرط نہیں ہے، خیر اس بحث میں ہم نہیں جاتے ابھی، تقریباً ایک مسلم بات ہے کہ عالم ہو، اب عالم کون ہے کیسے ہم تشخیص دیں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عالمیت یعنی زیادہ پڑھا لکھا ہونا، زیادہ اسپیشلائز ہونا، اسپیشلسٹ ہونا سوری، اور فقیر کے لیے ولی کے لیے فقاہت کافی ہے، ایک تھریشولڈ لیول فقاہت کافی ہے، اسلام شناس ہونا کافی ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو سمجھتا ہے، اچھی طرح گہرائی میں جاتا ہے، ممکن ہے اس کی عالمیت ثابت ہو، ممکن ہے عالمیت ثابت نہ ہو، تو وہ ولایت کی منزل پہ ہے، اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ مرجع تکلیف کی، اب مرجع تکلیف ہونے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا گھر سے خارج کر دیا جانا، یہ اہم ایک شرط تو نہیں ہے، ایک طریقہ ہے سمجھنے کے لیے برتنے کے لیے کہ وہ شخص آدم ہی ہے یا نہیں ہے، اصل اشتہاد بھی ایسے پتہ چلے گا اور آدمیت بھی، پھر اس کی وہ کتاب لکھے گا، درس دے گا، اور فضوی ماحول میں اس کے بارے میں چرچا ہوگا کہ بھئی یہ تو بہت پڑھا لکھا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو کچھ عرصے سے تدریس کا سلسلہ روک دیا تھا، شاید یہی سوچ کے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ اس شعبے یعنی ان کے ذہن میں شاید یہی تھا کہ اس وقت کی ظاہر باتیں ہوتی تھیں، اور مغربی پروپیگنڈا یہی تھا، ایک طرف سے ان کو بدنام کیا جاتا تھا پروپیگنڈا کے ذریعے کی بہت زیادہ مسائل انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، پوری ایک کیا کہتی ہیں انہوں نے امپائر کھڑی کی ہوئی ہے، بزنس امپائر ہے کیا نہیں ہے، اور یہ ساتھ یہ سکسیسر بھی ہیں،
تو اسی وجہ سے شاید انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ روک دیا تاکہ یہ لوگوں کے ذہن میں نہ آئے کہ میں چاہتا ہوں کہ رہبر بنوں۔ تو بہرحال تو وہ علمی سلسلہ، وہ کتابیں جیسے میں نے عرض کیا نشر ہوں گی، لکھی جائیں گی درسہ دوسرے کا، تو ممکن ہے جو ہے حوزہ علمیہ میں جو علماء ہیں وہ اس نتیجے سے پہنچے، لیکن فی الحال جو مرحلہ ہے اس میں وہ یقیناً ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام کی طرف رجوع کریں اور مسئلہ شرعی جو ہے بقائے برمعیت کا وہ ان سے پوچھیں۔ چونکہ ابھی کی توضیح مسائل یا رسالہ احمدیہ یا وہی جیسا کا عروۃ الوثقیٰ کے اوپر حاشیہ بھی نہیں ہے نا سامنے کہ ان کی رائے معلوم ہو سکے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور پھر ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اصل جو ہے اصل بقا میت کے تو سب قائل ہیں، جواز کے قائل ہیں، بلکہ بعض وجود کے قائل ہیں۔ تو یہ قدر مسلم ہے ابھی ان حالات میں جو آیت اللہ خامنہئی کے مقلدین ہیں وہ ان کی تقلید کو پر باقی رہ سکتی ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ جو زندہ مجتہدین ہیں وہ سب کے سب تقریباً قائل ہیں، متفق ہیں اس پہ کہ مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہا جا سکتا ہے، اور بعض تو کہتے ہیں اگر عالم ہے تو واجب ہے تقلید پہ باقی رہنا، یعنی ابھی جو زندہ فقہا کی نسبت مردہ مجتہد اعلم ہے آپ کی نظر میں، تو اس کی تقلید پہ باقی رہنا واجب ہے۔ تو قدر مسلم یہ ہے کہ ابھی مقلدین جو ہیں باقی رہیں اور عمل کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تقلید کا دائرہ کیا ہوگا، بقا جو ہے ان مسائل پہ جن پر عمل کیا ہے اپنی ان کی زندگی میں صرف ان میں باقی رہ سکتے ہیں، یا وہ جو کہ انہیں یاد بھی ہیں عمل نہیں کیا لیکن یاد ہیں تو ان پہ عمل کر سکتے ہیں، یا نہیں جتنے بھی مسائل ان کی کتاب میں موجود ہیں رسالے میں موجود ہیں ان سب پہ باقی رہ سکتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے اس میں قدر متیقن تو یہ ہے، قدر مسلم تو یہ ہے کہ جن پر عمل کیا ہے، تو لہٰذا یہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی مقلدین ہیں آیت اللہ خامنہ شہید کے ان کو جن مسائل پر عمل کرتے آئے، جو ان کے روزمرہ کے مسائل ہیں ان پر عمل کرتے رہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جس طرح پڑھتے ہیں کرتے ہیں وہ سب کر دیں۔ ہاں، جدید مسئلہ کوئی پیش آئے، جیسے مثلا کوئی اب ان کی عمر میں حج اس نے نہیں کیا، اب وہ حج پہ جانا چاہتا ہے، وہاں پہ پیش اس بات کی عمر پیش آئے کی کہ دیکھیں کہ آیا انہی کے رسالے کے مطابق انہی کی مناسک کے حج پر عمل کیا جائے یا زندہ مجتہد کی۔ میں تو آپ کی زندہ بات بالکل سمجھ رہا ہوں۔ جی سوری، آپ کی میں بات کو کاٹ رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ ایک اہم جو ڈسکشن ہے وہ میں اس کو تکمیل تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ بقابر تقلید میت کا مسئلہ علیحدہ ہے، وہ سر جائے خودش کہ آغا رہبر شہید آغا خامنہئی کی تقلید پہ وہ اب دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر وہ عالم تھے تو ان کی تقلید کرنا واجب ہے، اور عالم اگر آپ مطلب نہیں سمجھتے پھر بھی آپ ان کی تقلید میں ہیں تو آپ اس پہ باقی رہ سکتے ہیں، وہ مسئلہ علیحدہ ہے، وہ تمام علماء کا اس پہ نظر زیادہ تر یہی ہے۔ میری عرض یہ تھی کہ ہم سنتے ہیں، عوام الناس یہ چیز سنتی ہے کہ مثلاً جیسے امام راحل اس دنیا سے جب گئے، امام خمینی، تو ان کی جو تقلید میں تھے وہ امام خامنہئی کی تقلید میں آ سکتے تھے، اور ابھی یہ سننے میں آیا تھا، میرے خیال میں شاید یہ میں نے غلط خبر سنی ہے، کہ جو امام خامنہئی کی تقلید میں تھے، امام سید علی خامنہئی کی، وہ اس وقت آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کی تقلید میں آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ پلیز میری تصحیح فرمائیے گا۔ دیکھیے ابھی تک تو آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی نے فتویٰ اگر ان کا فتویٰ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ سید علی خامنہئی شہید نے کیا قیادت سنبھالتے ہی منصب سنبھالتے ہی یہ فتویٰ دے دیا تھا، فیصلہ کر دیا تھا، سنایا تھا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ہی رہ سکتے ہیں، اگر تھا تو ممکن ہے کچھ لوگوں نے انہی کے فتویٰ کے اوپر عمل کر کے باقی رہنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اب بھی اگر سید مجتبیٰ خامنہئی جو ہے وہ ابھی کوئی بیان جاری کرتے ہیں اور اس میں تقلید کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں اور اپنی رائے کو پیش کرتی ہیں، تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر وہ سمجھتے ہیں کہ سید مجتبیٰ خامنہئی کی رائے پر عمل کرنا ہے، تو ان کی رائے کے اوپر یعنی موجودہ رہبر کے اوپر بھی غیر مجتہد جامع شرائط ہیں، اور پھر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ اتفاق بھی ہے سب کا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ آیت اللہ سید مجتبیٰ کی رائے کو پر عمل کرتے ہوئے باقی نے سید علی خامنہئی کی شہید کے اوپر
लेकिन अभी तक तो उनका कोई फ़तवा आया नहीं है ना, उन्होंने अभी कोई ऐसा फ़ैसला सुनाया नहीं है, वो तो ऐसी कोई बात बताई नहीं। सही। जो आज शिया हुआ है मसलन, उसके समझने के लिए जो आज उसने तकलीद का आज तो उसने फ़ैसला करना है, आज वो मौजूदा रहबर की इस वक़्त दर हाल हाज़िर वो तकलीद नहीं कर सकता, इब्तिदाअन। इब्तिदाअन यानी नहीं मरहूम की तो भी नहीं कर सकता, अलबत्ता बाज़ बहुत कम कहते हैं कि नहीं कर सकता है, लेकिन अक्सर की राय है कि ज़िंदा मुस्तैद। आप नहीं, मैं सोच शिया रहा होने हूँ वाले कि मानना मौजूदा अभी तो बालिग अभी तो ब अभी बालिग हो रहा है, बुलुगत मसला है अभी अभी उसने तकलीद करनी है। तो या कन्वर्ट हुआ है देखिए ना मसलन। हाँ, तो वो उसके लिए तो देखिए ना तकलीद करने के लिए एक बुनियादी उनकी वो रिसाला चाहिए ना जिस पे अमल किया जाए। देखिए ना या एक सूरत हाँ, ये बात हुई थी मुझे अब याद आया ना आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी शहीद ने फरमाया था कि पता है इसकी तस्दीक दोबारा भी ज़रूरी है कि फरमाया था कि इमाम खुमैनी की तक़लीद के बाकी रहा जा सकता है और कोई शख्स इब्तिदाअन भी अगर उनकी तक़लीद करना चाहे तो वो कर सकता है। यानी हत्ता उन्होंने गोया कहा कि मेरी राय में, मेरी नज़र में वो हत्ता इब्तिदाई तौर पे भी अगर तक़लीद करना चाहता है, तो वो इमाम खुमैनी की तक़लीद कर सकता है। तो ये एक मसला हाँ, ज़रूर पेश आया था। मुझे याद नहीं कि बिल्कुल शुरू में ये फ़रमाया गया था या आगे चल के बात हुई थी। लेकिन बज़ाहिर ये बात थी तो अगर मौजूदा रहबर सैयद मुज्तबा खामनई मद्दज़िल्लहुल आली अगर वो ऐसी राय पेश करें और कहें कि हाँ, मेरी राय में, मेरे नज़र में बाकी रहा जा सकता है और बल्कि हत्ता इब्तिदाई तौर पे भी हो सकता है कि कोई शख्स अभी तकलीद शुरू कर रहा है, वो भी कर सकता है, तो फिर हाँ, मुमकिन है कि कहा जाए कि ठीक है, उनकी राय के मुताबिक बाकी रहा जाए और जो नई तकलीद कर रहा है, वो भी उनकी इस राय के ऊपर अमल करते हुए बाकी रहे यानी उनको इंतखाब करे, आयतुल्लाह ख़ामेनी के रिसाले पर अमल करे। माशाल्लाह इसको मेरे ख़्याल में मज़ीद तफ़सील से भी हम डिस्कस करेंगे। आखिरी 2 मिनट में आप कुछ और फ़रमाना चाह रहे हैं? मेरे ज़हन में एक और सवाल ज़हन में आ रहा है, इस पे भी आप मेरी प्लीज़ तसहीह फ़रमाइएगा। आपने ये फ़रमाया कि हम जब बैयत कर रहे हैं, हम जान निसार करने का भी फ़ैसला कर रहे हैं कि अगर मुज्तबा ख़ामनई ने रहबर मुअज़्ज़म जो इस वक़्त हैं आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ने हमें अगर हुक्म दिया, तो हम जिहाद या डिफेंस कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एज़ अ वली, एज़ अ फ़कीह, लेकिन एट द सेम टाइम हम उनकी शरई मसलों में मसलन इब्तिदाअन तक़लीद नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जैसे कोई आगा सिस्तानी का मुक़ल्लिद है या नया कोई बालिग हुआ है या कोई नया कन्वर्ट हुआ है, वो बतौर वली उनका हुक्म मान सकता है, लेकिन बतौर मर्जा शरई अहकाम में उनका क्या अभी रिसाला नहीं या हुक्म नहीं मान सकता? 1 मिनट में अक्सर तकलीद नहीं गुंजा उसमें हो तकलीद है ना, उसमें हुक्म नहीं है ना। फ़र्क ये है कि जो मुज्तहिद बजाय तकलीद है, वो हुक्म तो नहीं दे रहा ना, वो तो खुदा का हुक्म बयान कर रहा है। तो वली फ़क़ीह अपना हुक्म पेश कर रहा है, अपना हुक्म दे रहा है। ये मेरा ख़्याल है पहले भी हमने इसमें वज़ाहत की थी कि जो वली फ़क़ीह है उसकी तक़लीद नहीं होती, इसकी इताअत होती है। हाँ, हाँ, मर्ज़ अहसन, तक़लीद की अहसन। इताअत बहुत अच्छे। मर्ज़ तक़लीद की इताअत नहीं होती, उसकी तक़लीद होती है। तक़लीद तकलीद का होती है, मतलब ये है अहसन। कि जी, जी, बहुत खूबसूरत आपने तक़लीद और हुक्म के उसमें फ़र्क बयान किया। वाक़ई अगेन आप पहले भी फ़रमा चुके हैं और अभी दोबारा ये याद दहानी हो गई। बहुत शुक्रिया क़िबला आपने आज टाइम निकाला। अगेन लैलतुल क़द्र है, आपको ज़हमत दी, लेकिन फ़ायदेमंद था। इस पे मेरे ख़्याल में हमें मज़ीद लेकिन इसके डिस्कशन करने की मुज़ाकरे ज़रूरत है। नहीं है तो लिहाज़ा इसकी फ़ज़ीलत है। शब-ए कद्र में इल्मी मुज़ाकरा जो है उसकी फ़ज़ीलत बयान दी है तो अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। क़िबला इल्तम